اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، ناظرین اور تمام دوست احباب ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے نزلہ زکام، کھانسی کے ساتھ بخار۔ یہ موسمی نزلہ زکام جو ہوتا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس کی سمٹمز کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک میں علاج کیا ہے۔ ان سب باتوں پہ ہم آج ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ایک معمولی طور پہ ہوتا ہے، لیکن بخار تھوڑا سا لمبا ہونے سے پیچیدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ سے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جو فائدہ اٹھا سکتا ہے فائدہ اٹھا لے، کسی کا بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ موسمی نزلہ زکام اور کے ساتھ بخار کیسے ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، سردی سے گرمی آ رہی ہوتی ہے یا گرمی سے سردی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ وبا پھوٹتی ہے اور اکثر سرد گرم ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل موسم چل رہا ہے کہ سرد گرم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی پہلے گرمی ہوتی ہے، پنکھا وغیرہ چلاتے ہیں یا باہر سوتے ہیں تو ڈیو وغیرہ یا شبنم وغیرہ پڑتی ہے اور اوپر سے پنکھا چل رہا ہوتا ہے، ٹھنڈ لگ جاتی ہے، جسم ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ پہلے گرم موسم ہونے کی وجہ سے جسم گرمی کا عادی ہوا ہوتا ہے، اور جب یکدم ٹھنڈک آتی ہے، ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، تو ہمارے جسم کا نیچرلی سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، حس ڈسٹرب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پسینہ وغیرہ آیا ہوتا ہے اور ہوا لگتی ہے اور ہمارے جسم میں ایک شدید جھنجھنی سی الجھن سی لچھن سا پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام اتنا شدید ہوتا ہے کہ چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، کھانسی آتی ہے، گلے کے اندر کیڑا پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایسی جگہ پر سوئیں جہاں پہ شبنم یا ڈیو نہ آپ کے اوپر پڑے، اور پنکھے کا استعمال کم سے کم کریں اور ٹھنڈا پانی کم سے کم پئیں تاکہ آپ کے جسم کو نارمیلٹی طور پر رہے، کہ آپ کا جسم آنے والی سردی کو ایکسیپٹ کر سکے اور ساتھ ساتھ اچھی طرح چل سکے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسی ٹھنڈی چیزوں کا پرہیز کریں، آئس کریم وغیرہ، برف وغیرہ سے بنی ہوئی چیزیں یا ٹھنڈا دودھ وغیرہ یا ٹھنڈی بوتلیں وغیرہ، ان سب سے پرہیز کریں تاکہ آپ کا نزلہ زکام نہ ہو۔ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو ٹھنڈی بوتلیں، ٹھنڈی چیزیں اور ٹھنڈی آئس کریم اور ٹھنڈا دودھ وغیرہ یا ٹھنڈی پانی وغیرہ کا کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ ہماری عادت ہو گئی ہے ٹھنڈے پانی کا تو بہت زیادہ استعمال کرنا، اور زیادہ ہی ٹھنڈا یعنی کہ چلڈ واٹر پینے کی عادت ہو گئی ہے، اور یہ موسم جانے کے ساتھ ساتھ گرمی کا پھر بھی ہماری عادت نہیں چھوٹتی اور ہم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں زکام وغیرہ بار بار ہوتا ہے، اور اس بار بار ہونے کی وجہ سے ہماری صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے، اور پھر بہت ساری اینٹی بائیوٹک ادویات لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی امیونٹی بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کے لیے ہومیوپیتھک کا میڈیسن نسخہ لائے ہیں۔ اس ہومیوپیتھک میڈیسن کے بہت سارے زبردست فوائد ہیں۔ ایک تو آپ کے جسم میں پیدا ہونے والے جراثیم جو بار بار اٹیک کر کے زکام کا باعث بنتے ہیں، وہ ایسے کل کر دیتے ہیں اور آپ کے جسم کی امیونٹی یعنی قوت مدافعت کو بڑھا دیتے ہیں، تاکہ آنے والے جراثیم کو بھی ڈائی کیا جا سکتا ہے۔
حالانکہ اینٹی بائیوٹک ایک ایسی ادویات ہے جب بھی آپ اس کو آپ اس کو کریں گے لیں گے تو آپ کے وہ اینٹی جراثیم کے ساتھ ساتھ آپ کے قوت مدافعت کے نظام کو بھی کنٹرول کرتی ہے، ختم کرتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کا قوت مدافعت نظام کم ہوتا جاتا ہے، اور اسی لیے بار بار آپ کو الرجی یہ ہوتی رہتی ہے اور زکام ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح اینٹی الرجک گولیاں بھی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحبان، اور جس کی وجہ سے وہ ہمارا قوت نظام کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک بھی استعمال کرنی چاہیے، اور وہ بھی اینٹی الرجک بھی استعمال کرنی چاہیے، لیکن ایک لیول پہ جب بہت زیادہ ضرورت پڑی ہو اور ایمرجنسی ضرورت ہو، نہیں تو ہومیوپیتھی کا یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ بہت ساری پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے، بار بار نزلہ زکام ہونے سے بچ جائیں گے، اور ساتھ بخار ہونے سے بچ جائیں گے۔ یہ نسخہ وہاں پہ جہاں پہ نزلہ زکام ہو، ساتھ شدید بخار ہو، وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نزلہ زکام کے ساتھ اکثر بخار ہو جاتا ہے، اور انسان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اگر نزلہ باہر کی طرف ہو، یعنی باہر ریشہ کیرا ہو، کیرا آ رہا ہو، تو بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں، ناک چھل جاتی ہے، ناک سرخ بار سے ہو جاتی ہے، اور بار بار ناک کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہی کیرا یا ریشہ اندر کی طرف جائے تو ہمارے گلے میں خراش پیدا کرتا ہے، اور خارش پیدا کرتا ہے، اور کھانسی آتی ہے، اور شدید بندہ بے چین ہوتا ہے۔ ان علامات کو نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے لیے میڈیسن جو تجویز کر رہے ہیں وہ ہے آرسینک البم۔ آرسینک البم، اس میں ایک تو جس میں بار بار اکثر بخار میں ہمیں پیاس لگتی ہے، اور ہمارے جسم کا ناک جل رہا ہوتا ہے، گلا جل رہا ہوتا ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے آرسینک البم۔ ناک کے ریشے پر بھی بہت زیادہ، نزلہ زکام کے ریشے پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی دوائی ہے جیلسیمیم۔ جیلسیمیم بخار میں استعمال ہونے والی سب سے بڑی دوائی ہے۔ جیلسیمیم کو بھی ہم 3x میں لیں گے۔ 3x سے مراد 3x ہے، اور اتنا پہلے 30 میں ہم ذکر کرتے رہے ہیں، اور میرے آرسینک البم بھی 3x میں ہی ہے۔ اگر 30 میں آپ کے پاس پڑی ہے تو 30 میں جیلسیمیم اور 30 میں ہی آرسینک البم بھی لے سکتے ہیں، اور ساتھ ریسٹاکس بھی آپ کو 30 میں 3x میں لیں، اگر نہیں ہے تو آپ 30 میں بھی لے سکتے ہیں۔ ان تینوں میڈیسن کو کسی آدھے کپ پانی میں ڈال کر 3 قطرے دن میں 3 مرتبہ لیں۔ 2 یا 3 پہلی خوراک سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور 2 سے 3 دن آپ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کمپلیٹلی طور پر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور میڈیسن کو اپنے گھر رکھ لیجئے، کیونکہ یہ مہنگائی کا دور ہے۔ یہ میڈیسن تقریباً 200-300 کی آئیں گی، زیادہ سے زیادہ 400-500 کی آ جائیں گی، لیکن آپ کو مستقل طور پر اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ آپ کو 2 سے 3 سال کے لیے گھر کے افراد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ ان کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، یہ ایکسپائر نہیں ہوتی میڈیسن، یہ بھی آپ یاد رکھیں، اور انشاءاللہ آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔